السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ 10 پاکستان اور میں ہوں سعید عائرہ۔ ناظرین، ہر دور میں چاہے ہم آج کے جدید دور کی ترقی یافتہ دور کی بات کریں یا ہمارے والدین کی، ان کے والدین یا ان کے والدین کی بات کریں، تقریباً ہر دور میں بزرگوں کو، والدین کو یہ شکایت ضرور رہی ہے اپنی آنے والی نسل کے ساتھ یا اپنی اگلی جنریشن کے ساتھ کہ وہ اپنے بزرگوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے قابل احترام لوگوں کا اس طریقے سے ادب نہیں کرتے، اس طریقے سے احترام نہیں کرتے ہیں جس طرح سے وہ جنریشن اپنی پچھلی جنریشن کا کرتی تھی۔ یہ کانفلکٹ کسی نہ کسی حد تک ہمیشہ موجود رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے سینئر جرنلسٹ احسان حقانی صاحب، جن کے ساتھ ہم بہت سارے سوشل اور سوشو اکنامک ایشوز کے اوپر ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر ہمارا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ شکریہ۔ جیسے ابھی میں نے بات کی ہے کہ ہر نسل میں ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے نانی دانا ہیں، ہمارے والدین، وہ ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے ٹیچر آ رہے ہوتے تھے، ہم ڈر جاتے تھے، ہم راستہ چھوڑ دیتے تھے، ہم ان کے لیے یہ کرتے تھے، یا ہم اپنے بڑوں کو اس طرح، اور جو یہ نسل ہے یہ اس طریقے سے احترام نہیں کرتی۔ کسی نہ کسی حد تک شاید آپ کے دل میں بھی یہ بات موجود ہو، میرے دل میں بھی موجود ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی موجود ہے؟ میرے خیال میں یہ جو موجودہ نسل ہے یہ انسانی تاریخ کی واحد نسل ہے جس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس نے اپنے والدین کو بھی بہت کچھ سکھایا ہے۔ یوٹیوب پر بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، ینگسٹرز، لڑکے لڑکیاں اپنے ان والدین کی نقل اتارتے ہیں جو روایتی والدین ہیں، اور مثلا ایک بچہ جو ہے نا وہ والد بن کے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کتنے بجے اٹھتے ہو؟ ہمارے زمانے میں ہم فجر سے 3 گھنٹے پہلے اٹھ کے 500 کلومیٹر دور پیدل جاتے تھے اور راستے میں یہ کرتے تھے، یعنی جس طرح کے والدین بتاتے ہیں۔ تو اس جنریشن کو بہت سارے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، اور ادب کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو تقریروں سے آپ سمجھا سکیں۔ جو والدین شکایت کرتے ہیں نا، اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو 100 بار یہ بات بتائی ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ آپ اس کو ایک بار بھی نہ بتائیں، لیکن آپ خود بچے کا ادب کریں، وہ جواب میں آپ کا ادب کرے گا۔ اور دوسرا، ادب کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے علاقہ مثلا پختونخوا میں پرانے زمانے میں، اب شاید ایسا نہیں ہے، کہ بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے آپ کو ٹوپی سر پہ رکھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ٹوپی نہیں ہے تو یہ ایک بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ویسٹ میں آپ دیکھیں، امریکہ میں، برطانیہ سے یہ روایت شروع ہوئے کہ آپ کی ٹوپی سر پہ ہے، لیکن کوئی بزرگ آپ کے سامنے آتا ہے یا کوئی خاتون یا جو بھی جس کے آپ ادب کرتے، تو ادب کے لیے ٹوپی ہٹا دی جاتی ہے۔ تو ادب تو ٹوپی رکھنا بھی ہے اور ہٹانا بھی ادب ہے، لیکن مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں ادب کے طریقے، ادب کی قسموں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جا سکتی ہے۔ بنیادی جو چیز ہے وہ ہے محبت اور احترام۔ آپ ادب اس کا کرتے ہیں جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ لیکن اگر اس دور کے بچے سے آپ اس طرح کا ادب چاہتی ہیں جو 50 سال پہلے کے بچے کرتے تھے، مثلا 50 سال پہلے جو ہے نا، ایک اچھا بچہ وہ ہے جو اس کمرے میں نہ جائے جہاں اس کا والد صاحب بیٹھے ہیں، یا والد صاحب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو بچہ بے شک جوان کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک صورت میں وہاں جا سکتا ہے کہ یا وہ پانی لے جا رہا ہے، یا کھانا لے جا رہا ہے، یا خدمت کر رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن اس وقت والدین پسند کرتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوں تو میرا بچہ آئے، ہم سب کے ساتھ الیک سلیک کرے، بیٹھے، مہمان اس سے پوچھے کہ بھائی، اور پھر مہمان کے لیے بھی یہ ادب ہے کہ پھر وہ بچے سے پوچھے کہ بچے کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہو، اور سب سے پہلے کون سا سوال ہوتا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ جب وہ جواب دیتا ہے تو پھر اگلا سوال ہوتا ہے کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنا اور بچے نے جواب دینا ادب ہے۔ پرانے زمانے کا بچہ جو ہے نا وہ چپ کر کے کھڑا ہوگا یا سر ہلا کے اس طرح جواب دے گا، لیکن آج کا ادب یہ ہے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ جو بھی آپ سے پوچھا جائے آپ اس کا جواب دیں۔ آپ کا والیوم ٹھیک ہونا چاہیے کہ وہ سنائی دے، کیونکہ پرانے بچوں سے تو ہم چار مرے کہ کیا کہا، تو آرام سے، کیونکہ تیز زور سے بولنا بھی ادب کے خلاف تھا۔ تو میرے خیال میں ادب میں تو کوئی کمی نہیں ہے،
البتہ رد و بدل وقت کے ساتھ ہوتا سر، ہے. جب ہم ادب کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں، مختلف ادوار میں ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ جو سب کانٹیننٹ جہاں ہم رہتے ہیں، یہ تو ویسے تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. یہاں پر ادب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور اگر ہم اس کے مقابلے میں یورپ کی طرف جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ ادب جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں ادب اصل میں ہے کیا، حفظ مراتب، کہ بندے کو مرتبے کا پتہ ہو کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے تو چھوٹے کا ادب کیا ہے، اور جو مجھ سے بڑا ہے تو بڑے کا ادب کیا ہے، جو مجھ سے کمزور ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جو مجھ پہ حاوی ہے، میں خود جس کے سامنے کمزور ہوں تو اس کے ساتھ میں نے کیسے رویہ رکھنا ہے. یہ ہے حفظ مراتب، کہ آپ کو لوگوں کے مرتبوں کا پتہ ہو، آپ کو ایک شعور ہو کہ کس کے ساتھ میں نے کس طرح برتاؤ کرنا ہے. اب دیکھیں، اگر میں کمزور کے ساتھ، ایک بندہ ہے میرے سامنے بیٹھا ہے، وہ کمزور ہے مجھ سے ہر لحاظ سے، وہ میں اس سے طاقتور ہوں اور بالا تر ہوں، تو ایک ادب تو یہ ہے کہ میں کمزور کو دباؤں، اور جتنا میں اس کو دبا سکتا ہوں میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کروں، اس کی توہین کروں، اس کی بے عزتی کروں. یہ کمینے لوگوں کا ادب ہے. شرفاء کا ادب کیا ہے؟ شرفاء میں مشہور یہ ہے کہ ایک شریف آدمی کبھی کمزور آدمی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی بھی وہ کمزور کے ساتھ زوراوری نہیں کرتا. وہ مشہور مقولہ ہے نا، علامہ اقبال کے کسی قول کا قدرت اللہ شہاب نے ترجمہ کیا تھا کہ پراؤڈر بیفور پراؤڈ اینڈ ہمبلر بیفور ہمبلس، کہ جو آپ کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے، آپ اس سے زیادہ عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ. لیکن جو کوئی آپ کو دبانے کی کوشش کرے تو پھر اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. اگر کوئی دبائے گا تو ہمارا ادب یہ ہے، شرفاء کا ادب، اس خطے کا، پاکستان کے لوگوں کا ادب، کہ کوئی آپ کے ساتھ پیار سے، عاجزی سے پیش آتا ہے، آپ اس سے بڑھ کر عاجزی سے پیش آؤ. لیکن اگر کوئی آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، زوراور بننے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کو بالکل مت مانو. زوراور کے سامنے زوراور کی طرح لیول پہ. حفظ مراتب کیا ہے؟ مرتبوں کی حفاظت کی. جو جس کا مرتبہ ہے آپ اس کا خیال رکھو، اس سے نہ کم کرو نہ اس سے بڑھاؤ مرتبے کو. اگر بچہ ہے تو بچے کا اپنا ایک مرتبہ ہے، بچے آپ پیار سے پیش آئیں. وہ زور سے بات کرے گا، وہ چینٹیں اڑا سکتا ہے، آپ کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا قلم توڑ سکتا ہے، آپ کا موبائل پھینک سکتا ہے، لیکن وہ بچہ ہے. ایسا صاحب، ایک بات جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم اپنی جنریشنز کی بات کرتے ہیں، آج ہم بڑے ایک فاسٹ دور میں آ چکے ہیں. شاید ہم لوگوں کا دور یا ہمارے والدین کا دور اتنا فاسٹ نہیں تھا. ٹھہراؤ مزاج میں بھی موجود تھا، زندگی میں بھی موجود تھا. اب یہ جو تیز رفتار زندگی، ایک اس میں کیا ایسا بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس ادب کو ساتھ لے کر اس تیز رفتاری میں چل نہیں پا رہے ہیں؟ فار ایگزامپل، اگر ہم صرف لباس کی طرف جاتے ہیں، ہماری اور آپ کی طبیعت پہ شاید گراں گزرتی ہوں پھٹی جینز یا ٹی شرٹس یا ان تمام تر چیزیں، کیونکہ ہم نے ایک مکمل لباس، ایک بڑا وہ ٹوپی جیسے ابھی آپ نے بات کی، یا قمیض شلوار کی بات کی، یا ان تمام تر چیزوں کی، تو ہم ان چیزوں میں ذرا رکھ رکھاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو تیز رفتار زندگی ہے یہ ایک وجہ ہے ہمارے اس رکھ رکھاؤ، ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھنے کی؟ اور بحیثیت والد، کیا یہ چیزیں آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں؟ جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ ادب کا مطلب ہے حفظ مراتب، کہ آپ کو موقع کا پتہ ہو، محل کا پتہ ہو، جگہ کا پتہ ہو، انسان کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو. کہ ادب صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک رشتے میں کچھ رکھ رکھاؤ کا نام ادب ہے. آپ دیکھیں تو ہماری دینیات کی کتابوں میں وضو کے آداب، قربانی کے آداب، نماز کے آداب، یعنی ادب کا مطلب ہے ایک طریقہ. اور ہر چیز صحیح طریقہ جو ہے نا وہی ہے جو ہر چیز کے لیے اپنا طریقہ ہے. ایک چیز کو دوسرے طریقے سے اگر آپ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. تو زمانے کا بھی ایک ادب ہے. آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میرے بچوں کا زمانہ میرے زمانے سے مختلف ہے. میرے بچوں کی عقل اگر مجھ سے کم ہے تو ذمہ داری زیادہ عقل والے پر آتی ہے کہ وہ سمجھوتا کرے اور وہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے
رعایت کرے, دوسروں کو وہ گنجائش دے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ چیزیں اگر مجھے بری لگتی ہے تو لگیں, لیکن اگر ان کی سہولت ہے. تو زمانے کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں سے وہ ڈیمانڈ نہ کریں جو میرے والدین نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا. مثلا اگر میرے بچپن میں والد کے سامنے جاتے ہوئے ٹوپی پہننا لازم تھا اور میں اپنے بچے سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں تو یہ بچوں کے آداب کے خلاف ہے. مجھے آج میں اپنے بچے کو ٹوپی کی اہمیت تو بتا سکتا ہوں کہ یار کم سے کم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ویسے بھی ٹوپی اچھی چیز ہے, یہ اس سے بالوں کی حفاظت ہوتی ہے. گرمی میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ننگے سر مت گھوما کریں دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے, تو میں اس کو سمجھا سکتا ہوں. یہ ادب ہے اس زمانے کا. میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ لازماً آپ نے ٹوپی رکھنی ہے. جہاں تک یہ جینز وغیرہ کی بات ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا بچہ ہے جس کے پاس اپنے پیسے اور اپنی کمائی ہوتی ہے اور وہ بازار میں جا کے اپنی مرضی کا جینز خریدتا ہے؟ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اس کو یہ چیزیں لا کے خریدتے ہیں. تو ایک تو اگر والد خریداری کے دوران لیکن اس دور کا ادب پھر یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں تو والد صاحب بازار جا کے اپنے 10 بچوں کے لیے 10 جوڑے کپڑے خرید کے اور 10 جوڑے جوتوں کے لا کے رکھ دیتا تھا اور بچے خوش ہو جاتے تھے. ویرائٹی کا اور چوائس اور پسند ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ کافی تھا کہ مجھے نیا جوڑا ملا اور مجھے نئے جوتے ملے, کافی تھا. لیکن اب دور بدل گیا ہے. اب آپ کا بچہ بہت زیادہ ہو گئی اب بچہ آپ کے موبائل پہ آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کرتا ہے کہ اس طرح کا جوتا اور اس طرح. تو اس دور کا ادب یہ ہے کہ بچے کو آپ سنیں. اگر آپ کو وہ چیز خریدنے میں کوئی پرابلم ہے, سماجی طور پر آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, معاشی طور پر وہ بہت مہنگا ہے, آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اور بچے سنتے ہیں. اگر باپ کی طرف سے اس کو مطلب کہ موقع ملے تو وہ آپ کی بات مانتے ہیں. لیکن یہ ادب ہم میں نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں اور اسے کہیں کہ بیٹا یہ جینز پٹی ہوئی جینز جو ہے نا ٹھیک ہے, اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لوگ بھی پسند کرتے ہیں, آپ کو بھی پسند ہے, لیکن مجھے نہیں پسند. اب اگر آپ میری پسند کے لیے اس چوائس کو چینج کرتے ہو تو شاید وہ چینج کر دے اس چوائس کو. سر ایک چیز یہاں پہ یہ بھی جائیں کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ثقافت ہے, جب ہم برِ صغیر کی سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو بہت ساری ثقافتوں کے امین لوگ ہیں. ہم اسلامی ثقافت کے امین بھی ہیں, ہم ہندی اسلامی تہذیب کے اور ثقافت کے اسلامی امین. ثقافت میرے خیال میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ اسلامی ثقافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نے ہمیں ایک پردے کا یا ہمارے ڈریس کوڈ میں ثقافت اسلامی ہے جس میں لباس ایسا ہو جو آپ کو موسم سے بچائے, جو آپ کو بری نظر سے بچائے, مطلب اسلام میں اور جس میں آپ خوبصورت نظر آئیں. اسلام میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ عرف کے مطابق ہو, یعنی جو عام طور پر لوگ بالکل کمفرٹیبل ہو. یعنی یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنا لمبا چوغا پہننا اسلامی ہے یا عربوں کی طرح خاص لباس پہننا, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے لباس کے لیے 3 شرائط بتائی ہیں, شاید 3 ہے, کہ وہ موسم سے بچائے, وہ اس میں حیاداری ہو, آپ کی پردہ ہو اس میں, اور اس میں آپ اچھے لگتے ہو. درست. تو جب ہم اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں, پھر ہم ہند اسلامی تہذیب کے بھی ایک وارث ہیں کیونکہ ہم نے ایک بڑی رچ تہذیب وہاں سے بھی لی ہے. پھر پاکستانی تہذیب اپنی ایک موجود ہے. تو ایک طرح سے ہم 3 تہذیبوں کے 3 ثقافتوں کے امین ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان تمام تر فرینکنسز میں یا ان تمام تر جدتوں میں جب ہم یہ تو الاؤ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم اپنے بچے کو اس کی مرضی کی زندگی, اس کی پھٹی ہوئی جینز اگر اس کی چوائس ہے تو لیٹ ہم, لیکن ہم وہ جو اپنی امانت ہے اس میں کہیں نہ کہیں خیانت کر رہے ہیں. ہم اپنا وہ ادب, اپنی وہ ثقافت, اپنی وہ تہذیب کہیں نہ کہیں پہ سیکریفائس کر رہے ہیں. ہاں, یہ اس میں ایک زندہ تہذیب وہی ہوتی ہے جو نئے دور کے ساتھ آنے والی چیزوں کو قبول کر سکتی ہو. رد کرنے والی تہذیب, مسترد کرنے والی تہذیب, فتویٰ اور ٹاپا لگانے والی تہذیب ختم ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اب اس دور میں پتہ ہے کیا ہے کہ لباس میں ایک اور چیز کو لوگ مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ کتنا سستا ہے, کتنا پائیدار ہے, اور اس کا خیال رکھنا کتنا آسان ہے. یہ جو شلوار قمیص پہ وہ کیا لگاتے ہیں, کلف لگا کے, تو کلف لگانا کتنا مشکل ہے, اور پھر وہ جو آئرن کرنا, پھر اس کو مینٹین کرنا, 2 دن
آپ نہیں اس کو استعمال کر سکتے اس لباس کو. ایک دن آپ نے پہن لیا, آپ کسی فنکشن میں گئے, اگلے دن آپ اسی لباس کو استعمال کر کے فنکشن میں نہیں جا سکتے, شاید گھر پہ استعمال کر لیں, دکان تک, مارکیٹ تک. لیکن یہ جو جدید تہذیب کا جینز ہے, اس کو آپ پہنو, آپ صرف صفائی کا خیال رکھو, نہ آپ کو استری کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کلف لگانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کچھ. تو ہمیں اپنے مطلب ہماری روزمرہ میں آسانی فراہم کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے زندگی میں پہلی بار جب پینٹ شرٹ پہننے کا اتفاق ہوا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو پتہ ہے کیا ہوا, جو ہی میں نے ایک ایسا لباس پہنا جس لباس کے بارے میں زندگی بھر مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کافروں کا لباس ہے اور یہ ہمیں نہیں پہننا چاہیے, جب وہ میں نے پہنا تو لباس کے بارے میں میرے سارے تعصبات ختم ہو گئے. اور میں اس نتیجے کو پہنچا کہ یار اچھا لباس وہ ہے جو آپ کو پسند ہو, جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں, جس میں آرام ہو, جس میں آپ اچھے نظر آتے ہو. تو میرے خیال میں ایک اچھی تہذیب وہی ہوگی کہ جو انسان کی سہولت کو اور اس کے فائدے کو دیکھیں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اب ہمارا پگڑی, شاید میرے دادا جو ہے نا ان کی پگڑی ہوتی تھی, لیکن میں اگر پگڑی پہنوں تو شاید گلی محلے کے بچے میرے گرا بنا کے وہ مجھے دیکھنا شروع کریں کہ یار اس نے کیا پہنا ہوا ہے. اس کے باوجود میرے پاس گھر میں پگڑی پڑی ہوئی ہے اور مجھے انتظار ہوتا ہے ایسے مواقع کا کہ کوئی فنکشن ہو, کوئی کلچرل شو ٹائپ, کوئی ورائٹی شو, تو میں پگڑی باندھ کے جاؤں, تو میرے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا لباس کیا تھا. معلومات کی حد تک ٹھیک ہے, استعمال میں پسند اپنی اپنی, ہر کسی کی اپنی اپنی پسند. جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں, اب ہم چاہے ایک استاد اور شاگرد کی بات کرتے ہیں, آئی اسٹل ریممبر میری والدہ یا میرے والد بتاتے ہیں کہ جب ہمارے استاد رستہ راہ ہمارے کہیں پہ سامنے آ جاتے تھے تو ادب اتنا ہوتا تھا, خوف کا بھی ایک عنصر ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم اس رستے سے سائڈ میں ہو جانا. ہمیں بھی اگر آپ کو بھی اگر یاد ہوگا کہ اساتذہ کے حوالے سے ایک بڑا کوڈ, ان کی احترام, ایک عزت, اسی طرح والدین کا بھی ایک تھا. آج بھی شاید ہم اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر آپ اور میں موویز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں موجود ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہم اپنے والدین سے چھپ کر موویز دیکھتے تھے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھتا ہوں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فرینکنیسز جو ہیں جن کو ہم لوگ خود پروموٹ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ ادب کے اور ان تمام تر چیزوں سے نکل, اور کہیں نہ کہیں وہ جو ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی لمٹس رکھی ہوئی تھی کہ والد کے ساتھ اس حد تک ہم نے بات کرنی ہے, استاد کے ساتھ اس حد تک ہم نے فرینک ہونا, یہ بہتر تھا. صحیح تھا. ایکچولی ہم ادب کے ساتھ شاید ادب کو کسی اور چیز کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے تکلف. تکلف تو کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اپنے والدین کے ساتھ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جو بھی بات کرنی ہو, آپ میں اتنے بے تکلفی ہونی چاہیے کہ آپ ان سے اپنی بات کر سکیں. بے تکلفی ادب کا متضاد نہیں ہے کہ اگر آپ بے تکلف ہیں تو آپ بے ادب ہیں, بالکل نہیں. ممکن ہے کہ بعض اوقات بات نہ کرنا بے ادبی ہو, اور تو اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کرنا. دوسرا, اس میں کچھ ایسے جبر ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. مثلا ہم ظاہر ہے کمپیریزن بار بار کر رہے ہیں اس دور کی اور اس دور کی, جب میں جوان تھا. جب ہم بچے تھے تو ہمارے گھروں کے سامنے بڑے بڑے میدان خالی پڑے ہوتے تھے. ہم نہانے کے لیے ندی پر جاتے تھے اور گھنٹوں وہاں نہاتے تھے, اور جب سردی لگتی دھوپ سینکتے تھے, پھر نہانا شروع ہو جاتا. 2 گھنٹے ہم کھیل کے میدان میں, اس دور کے کھیل جو اس وقت شاید آج کے بچے جانتے بھی نہیں ہیں, اب تو وہ چیز نہیں ہے. بچے گھر سے نکلتے ہیں, گلی ہے, پھر گھر ہے, پھر گھر ہے, پھر گھر ہے, گھر, اور گھروں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب والدین کو بچوں کا دوست بھی رہنا ہے اور ان کا کیا کہتے ہیں ایک ساتھی کھلاڑی بھی. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے, بچوں کے ساتھ دوست کے طور پر گپ شپ بھی لگانی ہے, بچوں کے ساتھ آپ نے یعنی وہ سہولتیں جو پچھلے 50 سال پہلے کے بچوں کو حاصل تھی, اس دور کے بچے تو ان کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ موبائل اس کا نعم البدل کبھی نہیں ہو سکتا.
جو چیزیں ہم نے دیکھی، جو آزادی، جو وسعت، جو ہوائیں، جو فضائیں، جو موسم، جو پرندے، جو جانور. ہمارے محلے میں لازماً مثلا ایک ڈاگی ہوتا تھا یا ہوتی تھی جس کا سارے محلے والے خیال رکھتے تھے. وہ سارے محلے والوں کو کے ساتھ فرینک ہوتا تھا وہ ڈاگی، اور کوئی آؤٹ سائڈر آتا تھا تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس کا نہیں ہے. آج کے دور کے بچے صرف موبائل پہ جانور دیکھتے ہیں یا پھر قربانی کے دن دور سے جانور پہ ہاتھ لگاتے ہیں. ہم 50 سال پہلے تو پڑوس میں بکری بھی ہے اور بکری کے بچے بھی ہیں، گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، کتے بھی ہیں، بلیاں بھی تھیں. اور ریئل لائف میں پرندے ہم نے جتنے دیکھے ہیں، گھر کے اندر درخت پہ بہت سارے پرندوں کی چہچہاہٹ سے صبح ہماری آنکھ کھلتی تھی. اب جو گھر ہیں بچوں کے 5 مرلے کے مکان میں اب درخت کہاں سے لگاتے ہیں؟ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں ان میں تو پارک نہیں ہے، ان میں تو گلی میں واک کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو بچوں کے لیے کھلے میدان جس میں ایک کونے میں بچے ہاکی کھیلیں، دوسرے کونے میں کرکٹ کھیلیں، تیسرے کونے میں فٹ بال، اور ساتھ میں لڑکیاں بیٹھی ہیں وہ اپنا لڑکیوں والی کھیل رہی. اس طرح کا تو اب تصور بھی نہیں ہو سکتا. سر اب تو یہ ساری کمیاں والدین نے اس چھوٹے سے مکان میں پوری کرنی ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ سوال جو ہماری اس پوری بحث کا نقطۂ آغاز تھا یا جس کی وجہ سے ہم نے یہ بحث شروع کی، اگر ہم ان تمام تر باتوں کو سچ مانیں کہ نہیں فرینکنیسز ہونی چاہیے، نہیں ہمیں یہ فاصلے نہیں رکھنے چاہیے، بچوں کو اتنا کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ہمارے والدین ہمارے اساتذہ نے تو دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، تو کیا ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے والدین، کیا ہمارے اساتذہ اچھے والدین اور اچھے اساتذہ نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے. یہ بات کہنا بہت مشکل ہے لیکن اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی کہ 1980 کے بعد سے جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو پاکستان میں پیرنٹنگ میں ایک انقلاب آ گیا ہے. 1980 سے پہلے کے پیرنٹس جو تھے والدین، وہ بچے ان کے سامنے لفظ نہیں نکال سکتے تھے زبان سے، اور 80 کے بعد والدین نے بچوں کو اسپیس دینا شروع کیا ہے، بچوں کو ٹائم دینا شروع کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کہ میں نے ایبرپٹلی کہا کہ وہ برے تھے، برے نہیں تھے. اس دور کے اپنے کچھ تقاضے تھے، اس دور کا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک افہام و تفہیم کا ایک لیول تھا، اس دور کی اپنی ایک فلاسفی تھی. اب ہم آہستہ اب ہم ایک نئے دور میں، آپ 50 سال پہلے جو آدمی فوت ہوا ہے اس کو اٹھا کے لائیں، وہ اپنے محلے کو پہچان بھی نہیں سکے گا. وہ محلہ جہاں پہ لکڑیوں کا ٹال تھا اور اس میں شام کو بوڑھے بزرگ بیٹھ کے گپیں ہانکتے تھے، کوئی تاش کا اور کوئی خط کھیلتا تھا، اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، تنگ تنگ دکانیں بن گئی ہیں. تو ان بچوں کو اگر آپ یعنی آپ نے ان سے پرانے زمانے والی وسعت تو چھین لی ہے. اس کے پاس ندی نہیں ہے کہ جا کے نہائے، اس کے پاس میدان نہیں ہے کہ جا کے وہاں پہ کھیل کے آئے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے آئے. تو اور صبح آپ اس کو ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کے اسکول میں ڈال دیتے ہو جہاں پہ اس کی ہر حرکت مانیٹرڈ اور ریگولیٹڈ ہوتی ہے. وہاں سے بچہ سیدھا گھر آتا ہے، اس کے ایک ایک منٹ کا آپ نے حساب رکھا ہوا ہے. آج کے دور کے بچے اپنے والدین سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں. والد چاہتا ہے کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگائیں، بچہ کہتا ہے بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اب اسکول سے آیا ہوں، قاری صاحب کے پاس جانا ہے، پھر ہوم ورک کرنا ہے کیونکہ صبح پھر میں نے یہ کرنا ہے، اور مجھے اگر وہ کوئی بھی کو کریکولر ایکٹیویٹی کرے تو پھر تو آپ والدین کا رول ہی ختم ہے. تو اس دور کے والدین کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس دور کے والدین کے اپنے مزے تھے، ان کو جو سہولتیں حاصل تھی. اس زمانے میں بچے صبح اگر اسکول نہیں ہے نا، اسکول تو بہت یعنی ابھی اسکولنگ بہتر ہوئی ہے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے تھے. صبح گھر سے نکلتے تھے، والدین کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ ابھی نشوں کی لعنت، یہ موبائل کے ذریعے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن، سنیما، اس پہ جو مناظر بچوں کو نظر آ سکتے ہیں. اس دور کے والد کے پاس چیلنجز زیادہ ہیں اور اس کے پاس سہولیات کم ہیں. تو ہمیں اللہ بخشیں ہمارے والدین کو، انہوں نے اپنے ظاہر ہے کہ ایک بچے کے لیے وہ جو انگریزی کا مشہور مقولہ ہے کہ نو باڈی کین لو اے گرل مور دین ہر فادر. کوئی انسان آپ سے، آپ کے والدین سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، وہ والد 50 سال پہلے کا ہو یا آج کے دور کا ہو. 50 سال پہلے کے والدین نے محبت کے جذبے کے اخلاص کے ساتھ
جو کچھ بہتر وہ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. آج کے دور کے والدین محبت اور اخلاص کے ساتھ جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تھوڑا سا بس بچوں کو ایک آخری رعایت بات کرنی چاہیے. آپ سے جاننا چاہیں گے حرج کیا ہے؟ اگر آپ کے کلچر میں یا آپ کے والد کے نزدیک احترام یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے ننگے سر نہ جائیں اور ٹوپی رکھیں, تو سر ڈھانپ لینے میں حرج کیا ہے؟ بالکل نہیں. اگر ایک استاد کی عزت کا وہ احترام کا وہ طریقہ کہ اس میں اس کے آپ راستے سے ہٹ جائیں یا اس کے سامنے گردن جھکا کے بات کریں, اگر ہم اس کو آج بھی کیری کر لیں تو حرج کیا ہے؟ صرف آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اگر ہم اپنے اس ادب کو, اپنی ان روایات کو آج کی مصروف زندگی میں اپنے ساتھ لے کر چل سکیں, ہم اپنی اگلی نسل کو یہ بتائیں کہ ادب کے قرینے یہ ہیں, اور انہیں اس بات پہ کہیں نہ کہیں شاید انسسٹ کریں کہ وہ ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں کیری کریں, اس لیگیسی کو کیری کریں, تو اس میں حرج کیا ہے؟ سیدھا میری خواہش ہوگی کہ ہم ایک الگ پروگرام اس موضوع پہ کریں کہ ادب کیا ہے اور ڈیلی روٹین میں ہمیں کس طرح واسطہ پڑتا ہے اور ادب کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. ادب سے زندگی کے بہت سارے راستے کھلتے ہیں. وہ جو مشہور مقولہ ہے کہ با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. کتاب کا اپنا ادب ہے. ہمارے دور میں تو ہمیں چھپے ہوئے لفظ کا ادب سکھایا گیا تھا, تو ہم ایک اور پروگرام میں بچوں کو ادب کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا اس میں تو ہم نے ادب کے حوالے سے ایک فلسفیانہ گفتگو کی ہے اور پھر ایک کمپیریزن کی بات کی ہے. تو 50 سال پہلے ادب میں تکلف زیادہ تھا. ادب کی اہمیت اب بھی وہی ہے جو پہلے تھی, لیکن اب اس کا اظہار شاید مختلف ہے. اور یہ جو ٹوپی کا میں نے آپ سے, اب والد ہے وہ, میں نے یہی کہا نا کہ والد اپنے بچے سے کہے کہ بچے آپ نے پھٹی ہوئی پینٹ لینی ہے, بالکل لو, لیکن مجھے پسند نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کی چوائس کا احترام کرو تو پریکٹیکلی آپ اس کو سکھا رہے ہو کہ بچے آپ میری چوائس کا احترام کرو. درست. بہت شکریہ احسان صاحب ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا. موضوع بہت اہم تھا کہ ہم بڑی تیز رفتار دنیا میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں, بڑے تیز رفتار جا رہے ہیں. ہمارے بچے شاید تختی نہیں لکھتے, ہمارے بچے آج موبائل چلاتے ہیں, اس کی ان اپلیکیشنز کو جانتے ہیں جو, کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہماری اگلی نسل ہے وہ تو شاید پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے موبائل اور چند گھنٹے کے بچے کی سیلفیز اور واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اور باقی تمام تر چیزوں پہ لگ جاتی ہیں. اور ہم لوگ شاید اپنے اسکول کالجز سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آ گئے تھے جب ہم نے سب سے پہلے اپنے وہ موبائل دیکھنا شروع کیے تھے. تو فرق تو یقیناً ہے, ہم آج ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں, تو تختی سے ٹیکنالوجی تک کا جو سفر تھا یہ ساتھ اپنے بہت ساری ذہنی تبدیلیاں بھی لے کر آیا, جغرافیکل تبدیلیاں بھی لے کر آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کا ایک نیا سفر بھی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہمارا ادب بڑا خوبصورت ہے, اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اپنے والدین کا ادب اسی طرح کر لیں جس طرح ہمارے والدین اپنے والدین کا کرتے تھے. کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم آج اپنے اساتذہ سے فرینکنس تو رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. یہ ہماری تہذیب بھی ہے, یہ ہمارا ادب بھی ہے, اور یہی ادب ہمیں بہت ترقی تک بھی لے کر جا سکتا ہے. ترقی کا مطلب بے ادب ہونا ہرگز نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.